اگر یہ خے کو پیش دیں تو یہ خلق یہ باطنی خوبصورتی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انسان کے باطن میں بھی، نفس میں یا روح میں بھی اس کے بھی کچھ اعضاء ہیں، اس کی بھی جو ہے نا وہ کچھ خصوصیتیں ہیں، قوتیں یا طاقتیں ہیں۔ وہ اگر اعتدال میں ہوں تو بندہ حسن خلق، اخلاق حسنہ کا وہ مالک بن جاتا ہے۔ صرف ایک اخلاقی صفت کی وجہ سے، دو کی وجہ سے انسان یعنی حسن خلق کا مالک نہیں بن جاتا یا با اخلاق نہیں بن جاتا جب تک وہ تمام کے تمام باطنی اعضاء اعتدال میں نہ ہو۔ یعنی یوں دوسرے الفاظ میں یوں کہیں، جو ظاہری قیافہ ہے اس کو خلق کہتے ہیں، اور جو باطنی قیافات ہے اس کو خلق کہا جاتا ہے، خلق کہا جاتا ہے۔ غضب ہے انسان کے اندر، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پیدا کر کے اس میں غضب کو رکھا ہوا ہے۔ انسان کو غضبناک ہونے کے لیے کوئی کورس نہیں کرنا پڑتا، پیدائشی طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر غضب کو رکھا ہوا ہے۔ پیدائشی طور پر کھانے پینے کی خواہش خدا نے رکھ دی ہے، پیدائشی طور پر ہر حیوان میں، اسی طرح انسان کے اندر جنسی خواہش کو اللہ تعالیٰ نے وہ رکھا ہوا ہے۔ اچھا جی، تو اسی طرح شجاعت اور بہادری، یہ کچھ داخلی یا کہیں کہ نفس اور روح کی صفتیں ہیں، وہ اگر اعتدال میں ہو، حد اعتدال میں ہو، افراط اور تفریط نہ ہو، افراط اور تفریط نہ ہو، نہ غضب حد سے بڑھ جائے، اور وہ تہور کہلاتا ہے، وہ شجاعت نہیں ہے۔ وہ اگر حد سے وہ گر جائے تو وہ بزدلی ہے، وہ جبن جس کو کہتے ہیں، وہ قابل مذمت ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ظاہری اعضاء کا اعتدال میں رہنا یہ حسن خلق کہلاتا ہے، اور باطنی اعضاء یا باطنی قیافہ اس کا خوبصورت ہونا یہ خلق کہلاتا ہے، حسن خلق۔ یہ ایک ایسی صفت ہے کہ جس کو یعنی ایک مستحسن عمل سمجھا جاتا ہے، ایک مستحسن عمل، قابل تعریف عمل کرے کوئی تو اچھی بات ہے، لوگ اس کی تعریف کریں گے، نہ کریں تو ایک مستحسن عمل آپ سے ترک ہو گیا۔ ہر وہ عمل جو مستحسن ہے، اچھا ہے، اس کے ترک ہونے سے تو انسان کو گناہگار نہیں ہو جاتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، مگر روایات کے اندر اس کو اتنی زیادہ اہمیت دی گئی ہے، حسن خلق کی اتنی تعریف کی گئی ہے، اسی طرح بد اخلاقی کی اتنی مذمت کی گئی ہے کہ حسن خلق کو امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے فرائض اور واجبات کے زمرے میں رکھا ہے، ان کی فہرست میں رکھا ہے، ان کے ساتھ رکھا ہے۔ بد اخلاقی کو محرمات کے زمرے میں رکھا ہے، محرمات کے زمرے میں رکھا ہے۔ مجالس میں تو بہت دفعہ یہ روایت میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں کہ جب پوچھا تھا آن حضرت سے کسی نے کہ لوگ موت سے کیوں ڈرتے ہیں، آپ حسن خلق کی اہمیت کا اندازہ لگائے کہ امیر المومنین کے نزدیک حسن خلق کی کتنی اہمیت ہے، بد اخلاقی وہ کتنی قابل مذمت ہے۔ اچھا، کیوں موت سے ڈرتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ انہوں نے موت کی تیاری نہیں کی ہوتی ہے، اس لیے موت سے ڈرتے ہیں۔ موت کی تیاری کا کیا طریقہ ہے؟ مل استعداد للموت، موت کی تیاری کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ وہ اگر تیاری ہم کر لیں تو موت کا خوف جاتا رہے، موت سے ڈر نہ رہے۔ 3 کام بتائے ہیں، 3 کام بالکل سادہ سادہ۔ کسی کام کا مشکل یا آسان ہونا یہ کہتے ہیں نسبی ہے، نسبی نا۔
ہر کام سب کے لیے آسان بھی نہیں ہوتا، سب کے لیے مشکل بھی نہیں ہوتا، نہ ہر کام سب کے لیے مشکل ہوتا ہے، نہ سب کے لیے وہ آسان ہوتا ہے۔ ایک کام کسی کے لیے آسان ہوتا ہے اور کسی کے لیے مشکل ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں نسبی۔ جس کا قد 5 فٹ ہے وہ 6 فٹ کے مقابلے میں چھوٹے قد کا ہے، 4 فٹ کے مقابلے میں وہ بڑے قد کا ہے نا۔ نسبی، لمبا ہونا یا قد کا چھوٹا ہونا، قد کا بڑا ہونا، یہ نسبی ہے، نسبی۔ تو یہ ایک نسبی چیز ہے، کچھ کام بعض کے لیے آسان ہوتے ہیں، بعض کے لیے مشکل ہوتے ہیں۔ یہ جو 3 کام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے ہیں، انسان ان کو اگر اپنے زندگی کے معمولات میں شامل کریں تو آسان ہے، اور اتنے آسان ہے کہ اس کے بغیر انسان کو سکون نہیں ملتا۔ صرف آسان ہی نہیں ہے بلکہ ان کے بغیر انسان کو سکون نہیں ملتا، اضطراب، کرب کا شکار ہو جاتا ہے اگر یہ 3 کام بندہ نہ کرے۔ کچھ لوگوں کے لیے وہ پہاڑ سے بھی زیادہ وہ سنگین ہو جاتا ہے۔ وہ 3 کام کیا ہیں؟ وہ 3 کام ہیں ادا الفرائض، واجبات کو بجا لانا ہوتا ہے۔ پہلا کام موت کے ڈر کو اپنے آپ سے دور رکھنے کے لیے واجبات کو بجا لانا ہوتا ہے۔ نمبر 2 واجتناب المحارم، حرام کاموں سے اجتناب، بچنا یا گریز کرنا ہوتا ہے۔ دیکھیں، میں نے عرض کیا تھا کہ عام ایک مستحسن پسندیدہ کاموں میں شمار کرتے ہیں امیر المومنین۔ تیسری چیز جس کی جو موت کی تیاری کے لیے ضروری ہے وہ واشتمال المکارم، سادہ الفاظ میں، عام الفاظ میں با اخلاق بننا، حسن خلق کو اپنانا، مکارم اخلاق بنا، اخلاق حسنہ سے آراستہ ہونا۔ پھر فرمایا وَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، یہ 3 کام جس دن کر لو، واجبات کی پابندی کرو، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور حسن خلق اختیار کرو، بد اخلاق نہ بنو، فَلَا تُبَالِي أَوَقَعْتَ عَلَى الْمَوْتِ أَوْ وَقَعَ الْمَوْتُ عَلَيْكَ، پھر تجھے پرواہ نہیں ہوگی، ڈر نہیں رہے گا کہ تو موت کے اوپر جا کے گرتا ہے یا موت تیرے اوپر آ کے گرتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا یہ آخری جملہ امیر المومنین کا ہم بہت سنتے اور سناتے ہیں، لیکن یہ پہلے 2-3 جملے نہیں بیان کیے جاتے۔ ان 2-3 جملوں کے بعد فرمایا وابن ابی طالب، ابو طالب کا بیٹا یعنی امیر المومنین، اس کو پرواہ نہیں ہے کہ وہ موت کے اوپر آ کے گرتی ہے یا موت اس کے اوپر آ کے گرتی ہے، موت کے اوپر جا کے گرتا ہے یا موت اس کے اوپر آ کے گرتی ہے۔